وقنا عذاب النار رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو اس کائنات کا مالک کل ہے، کل شیء قدیر ہے، اور انگن لا تعداد درود و سلام ہو جناب الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو حقیقی معنی کے اندر ہمارے پیر و مرشد ہیں۔ ایک بہت بڑے صحابی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں ہاتھ اٹھائے اور دعا کرنا شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا کی ہے، اے اللہ ابو امامہ کو مال غنیمت عطا فرما۔ جنگ ہوئی، جنگ کے اندر حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک ہوئے، جب واپس آئے تو صحیح سلامت تھے، مال غنیمت بہت زیادہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو گئی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، غزوہ کا ٹائم آ چکا ہے، بالکل قریب آ چکا ہے۔ پھر سے دعا کی، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے اللہ مجھے اس غزوے کے اندر شہادت نصیب فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کی، کہا اے اللہ ابو امامہ کو بہت زیادہ مال غنیمت عطا فرما، کثرت کے ساتھ مال غنیمت عطا فرما دے۔ دعا پھر سے قبول ہوئی، صحیح سلامت واپس آ گئے اور مال غنیمت بھی بہت زیادہ۔ اور تیسری مرتبہ پھر سے دعا کی اور دعا کروائی جب ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے، اور کہا کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے کہ شہادت نصیب ہو، لیکن پھر سے یہی دعا کی ہے اللہ اس کو مال غنیمت عطا فرما دے، مال غنیمت اس کے پاس بہت زیادہ ہو۔ اب چوتھی مرتبہ دوبارہ آ چکے ہیں اور سیدھا آ کے یہ سوال کر دیا ہے، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر مرتبہ آپ کے پاس آتا ہوں اور آپ کو میں کہتا ہوں کہ میرے لیے یہ دعا کریں، آپ میری زندگی کی دعا کر دیتے ہیں۔ چلے میں آپ سے ایک مشورہ مانگتا ہوں، آپ مجھے یہ بتا دیں کہ میں اپنی زندگی کے اندر ایک عمل ایسا بتا دیں جو میں کروں جس سے مجھے اللہ تبارک و تعالی جنت نصیب فرما دے، کیونکہ ان کے شہادت کے پیچھے کا جو بیک اپ تھا وہ یہ چاہتے تھے کہ شہادت سے ہم سیدھا جنت میں چلے جائیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سینکڑوں ہزاروں خربوں نیکیاں ان کے پاس موجود ہیں، لیکن ایک نیکی ان کو بتائی کہ تم یہ کرو اللہ تمہیں جنت دیں گے۔ اتنی نیکیاں چھوڑ دی، ساری نیکیاں چھوڑ دی۔ کون سی نیکی بتائی؟ علیکم بالصوم فإنہ لا مثل لہ۔ ابو امامہ تم نے کرنا کیا ہے، تم نے اپنی زندگی کے اندر رمضان کے روزے رکھنے ہیں، کیونکہ اس کی مثل کوئی چیز نہیں۔ اب یہاں جتنے بھی روزے دار موجود ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت عطا کی، لا مثل لہ، جس کی مثل کوئی نیکی ہے ہی نہیں۔ اور یہ بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رمضان کو ہماری زندگیوں کے اندر لایا ہے۔ آگے چلیے، اس رمضان کی بڑی فضیلتیں ہیں اور بڑی برکتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی ہیں۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کے اندر بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم،
پہلے ایک بات میں کہتا ہوں سمجھ کے پھر آگے چلیں کہ ٹوٹل 12 مہینے ہیں، اسلامی ٹوٹل 12 مہینے ہیں، لیکن پورے کے پورے جو 12 مہینے ہیں ان میں سے صرف ایک مہینہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نام قرآن میں ذکر کیا ہے، اور وہ رمضان ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، پورے 12 مہینوں میں سے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ رمضان اصل میں رمز سے مشتق ہے، یہ رمز سے نکلا ہے، اور رمز کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو جلا دینا۔ تو امام قرطبی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں سمی رمضان، یہ رمضان کا مہینے کا نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ مومنوں کے، مسلمانوں کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، مسلمانوں کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، اس لیے اس کا نام رمضان رکھا گیا۔ اور یہ آپ نہ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ہی روزے رکھے ہیں، نہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے ان پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان روزوں کو فرض کیا تھا۔ یعنی اس کی شان و شوکت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ نے ہم پر ہی نہیں بلکہ پہلے لوگوں پر بھی نازل فرمائے تھے، فرض کیے تھے۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اس رمضان کی اتنی برکتیں اور اتنی رحمتیں ہیں، فتحت ابواب الجنہ واغلقت الابواب النار وصفدت الشیاطین۔ اس کے اندر پہلا عمل یہ ہوتا ہے جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وصفدت الشیاطین، اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے۔ اس رمضان کی اتنی فضیلت اور برکتیں ہیں کہ جس کے اندر جنت کے دروازے کو۔ اب باقی اگر ہم خود سمجھدار ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اب ایک بندے نے اپنے محل کا دروازہ کھول دیا ہے کہ کوئی بھی عام بندہ، خاص بندہ اس کے اندر جا سکتا ہے، لیکن یہ ہے ٹکٹ لینی پڑے گی آپ کو۔ اب اگر آپ اس کے اندر جانا چاہتے ہیں تو اللہ نے یہ رمضان عطا کیا ہے، اور اس کے اندر ہم اگر نیکیاں کر لیں تو ہم جنت کے اندر جا سکتے ہیں، بلکہ جہنم کے دروازوں کو اللہ نے بند کر دیا۔ کیا آپ کو معلوم ہے وَصُفِّدَتْ الشَّيَاطِينَ، اس شیطانوں کو کیوں جگڑا گیا ہے؟ کبھی یہ سوچا ہے؟ تو بہت بڑے امام رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ ان کو جگڑنے کا مطلب یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ انسان، اللہ کا مومن بندہ، مسلمان بندہ اللہ کے سامنے عبادت کر سکے، اس کو کوئی چیز روکے نہ، اس لیے شیطانوں کو جگڑ دیا گیا۔ لیکن آج ہم اتنی ہی زیادہ اس عبادت سے دور ہو جاتے ہیں، اتنے ہی زیادہ ہم عبادت سے رک جاتے ہیں جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ عبادت کرو، اس سے رک جاتے ہیں۔ تو آئیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر واپس آئے، آ کر ایک خاتون جس کا نام ام سنان ہے اس کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے اے ام سنان، ما منعکی ان تحجی معنا، تمہیں کس چیز نے روکا تھا کہ تم نے ہمارے ساتھ حج ہی نہیں کیا؟ ابھی آپ کو فضیلت بتا رہا ہوں، رمضان کی برکت بتا رہا ہوں، تمہیں کس چیز نے روکا کہ تم ہمارے ساتھ حج نہیں کر سکی؟ ام سنان نے کہا ہمارے پاس 2 اونٹ ہیں، ایک اونٹ پر میرا خاوند، میرا شوہر حج کے لیے چلا گیا تھا، اور جو دوسرا اونٹ تھا وہ ہم نے پانی کے لیے رکھا ہوا تھا، کوئی اور اونٹ نہیں تھا، اس وجہ سے میں آپ کے ساتھ حج پہ نہ آ سکے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اذا جاء رمضان فاعتمری، ام سنان جب رمضان آ جائے نا تو تم نے عمرہ کرنا ہے، رمضان کے اندر عمرہ کرنا ہے۔ فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حُجَّةً أَوْ حُجَّةً مَعِيَّةً، کہ تم جب رمضان کے اندر عمرہ کرو گی وہ اسی طرح ہوگا جیسے تم نے حج کر لیا ہے۔ جو بندہ رمضان کے اندر عمرہ کرتا ہے اس عمرے کا اجر حج کے برابر ہے۔ فرمایا او حجۃ معیہ،
یہی بس نہیں کہ حج کا ثواب ہے، بلکہ اس کو میرے ساتھ حج کرنے کا ثواب ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حج کرنا چاہتا ہے وہ رمضان کے اندر جا کر عمرہ کر لے۔ اتنی فضیلتیں، اتنی برکتیں، اتنی رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رمضان کے اندر رکھی ہیں۔ لیکن ہمارے کچھ خاص بندے ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں نہیں جی کچھ دن اللہ نے رحمت کے رکھے ہیں، کچھ دن مغفرت کے رکھے ہیں، اور کچھ دن اللہ نے آگ سے بچنے کے رکھے ہیں۔ نہیں، بلکہ اللہ نے تو یہ کہا ہے کہ اس کے اندر اس کا ایک ایک دن، اس کا ایک ایک لمحہ، اس کا ایک ایک گھنٹہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کا رکھا ہے، برکت کا رکھا ہے، آگ سے بچنے کا رکھا ہے۔ اللہ نے کیا بیان فرمایا ہے؟ وَأُغْلِقَتِ النَّارُ، جنت کے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ ایک دن کے لیے نہیں، ایک عشرے کے لیے نہیں، بلکہ پورے رمضان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے دروازوں کو بند کیا۔ آپ 10 دن میں صرف رحمت نہ بٹورتے رہیں، بلکہ پورا رمضان آپ رحمت بٹورتے رہیں، رحمت لیتے رہیں، برکتیں لیتے رہیں۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی بڑی فضیلتیں ہیں اس رمضان کی۔ آپ یہ دیکھیے، بنی الاسلام علی خمسۃ شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسول۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ایک بندے نے دیوار کو، چھت کو کھڑا کیا ہے، اس کے نیچے 5 پلر ہیں، اگر ان سے وہ پلروں کو ہٹا دیا جائے تو وہ چھت نیچے گر جائے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ اسلام کی جو بنیادیں ہیں وہ 5 چیزوں پر ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ تم نے یہ گواہی دینی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر پر بیان فرمایا ہے کہ تم نے یہ گواہی دینی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں اور رسول ہیں۔ اور دوسری چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرنا ہے۔ آج روزوں کے اندر اگر آپ نماز کو قائم کر رہے ہیں، اس کی بڑی فضیلتیں ہیں، برکتیں ہیں۔ آگے جا کر آپ کو حدیث سنائیں گے، اور ایسی حدیث جس کو سن کر بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، جو بندہ زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے وہ اسلام کی بنیادوں پر کھڑا ہوا ہے، اس کی چھت مضبوط ہے۔ وحج، اور جو بندہ حج کرتا ہے اس کی بھی بنیاد مضبوط ہے۔ اور آخری نمبر پر جو بیان فرمایا وہ صوم رمضان، اور جو رمضان کے روزے رکھتا ہے اس نے اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کر لیا، اس نے اپنی چھت کو مضبوط کر لیا۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جس کو بیان کرنے والی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بیان کرتی ہیں کہ اسلام کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے۔ یہاں 2 چیزیں کم ہو گئیں۔ پہلی چیز نماز، روزہ اور صدقہ خیرات۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو اسلام کی بنیادیں ہیں۔ یہاں 2 چیزیں کم کی گئی ہیں۔ پہلی چیز زکوٰۃ۔ زکوٰۃ وہی بندہ دے گا جس کے پاس صاحب استطاعت ہوگا، وہی زکوٰۃ دے گا، جس کے پاس مال ہوگا، اس لیے یہ ہٹا دیا۔ حج وہی کر سکے گا جس کے پاس مال دولت ہوگی۔ لیکن یہ 3 چیزیں ایسی بتائی ہیں جو عام سے عام بندہ بھی کر سکتا ہے۔ پہلی نماز، دوسرا روزہ، اور تیسرا صدقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ہم رمضان سے قبل ہی مال کو جمع کرنا شروع کر دیتے۔ صحابہ مال کو جمع کرنا شروع کر دیتے۔ لوگوں نے پوچھا مال کیوں جمع کر رہے ہیں؟ کہنے لگے رمضان آ رہا ہے، ہم صدقہ خیرات کریں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اندر ہوا کی طرح صدقہ خیرات کیا کرتے تھے۔ ہوا یہ جو چل رہی ہے اس کے برابر صدقہ کیا کرتے تھے، یعنی اتنا زیادہ صدقہ کیا کرتے تھے۔ لیکن جو بندہ اس رمضان کے اندر رہ کر اپنے آپ کو بخشوا نہ سکا، اپنی غلطیوں کو معاف نہ کروا سکا،
اپنی نیکیوں کو نہ بڑھوا سکا تو وہ بندے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں یا باغی الخیر اقبل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جب رمضان آتا ہے نا تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کو طلب کرنے والے۔ اس کے کان کے اندر یہ آواز گونجتی رہتی ہے ہر وقت یہ اس کے کان میں آواز گونج رہی ہے جس نے روزہ رکھا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کو طلب کرنے والے آگے بڑھ اور زیادہ خیر کو کر، یا باغی الشر اقصر، اے شر کو کرنے والے، اے گناہوں کو کرنے والے، جہاں تجھے برائی کا اڈا ملتا وہاں گناہ کرنے والے، جہاں تو فحش ویڈیو دیکھتا تو اس کو دیکھنے والے، جہاں بھی تو نمازیں چھوڑنے والا، اے نمازیں چھوڑنے والے، برائی کے عمل کرنے والا، گناہ کرنے والا، اقصر، اب تو رک جا، اب رک جا، یہ رمضان تجھے اس لیے دیا ہے، اقصر، اب تو نے رک جانا۔ یہ آواز ہر رمضان روزے دار کے کانوں کے اندر گونج رہی ہے۔ اگر آپ بھی روزے دار ہیں یا رمضان کے اندر موجود ہیں تو آپ کے کانوں کے اندر یہ فرشتہ آوازیں لگا رہا ہے۔ تو اس لیے خیر کو اگر آپ پہلے ہی طلب کرتے ہیں تو ماشاءاللہ، اگر آپ خیر کو طلب کر رہے ہیں تو اس رمضان اور خیر کو طلب کریں۔ اگر آپ شر برائی سے ساری زندگی برائی سے تر ہو چکی ہے، ٹینشن کی بات نہیں، اللہ کی طرف واپس آ جائیں، رجوع کر لیں، توبہ کر لیں، اللہ کو توبہ بڑی پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، سنن ابن ماجہ کی حدیث، جس بندے کے گناہ غلطیاں آسمان اور زمین کے اندر جتنا خلل ہے، جتنا خلا ہے، اتنی ہو جائیں، کوئی آج تک آسمان تک پہنچا ہی نہیں ہے، آسمانوں تک، ایک تو بادل ہیں پھر آسمان ہے، وہاں تک اگر تمہاری غلطیاں پہنچ جائیں، اتنی غلطی ہیں زمین سے لے کر، اتنی تو شاید کسی کی ہوں یا نہ ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ اتنی غلطی ہوں گی کسی کی کہ وہ آسمانوں تک پہنچ جائیں۔ اگر اتنی بھی ہو جائیں، جب وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ رمضان اللہ نے ہمیں اسی لیے عطا کیا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا ممبر لے کر آؤ۔ ممبر لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سیڑھی پر چڑھے، کہا آمین، دوسری پر چڑھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین، تیسری سیڑھی پر چڑھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین۔ صحابہ حیران پریشان، ہر وقت خیر کو لینے والے، ہر وقت نیکیوں کو لینے والے، فوراً سے سوال کر دیا، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ نے عمل کیا ہے، آمین کہہ رہے تھے، کیوں کہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے کہا ہے راغب عنف رجل، اس بندے کی ناک خاک آلود ہو، اور دوسری حدیث کے اندر ہے وہ جنت سے بندہ دور ہو گیا جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کے اندر پایا اور اس کی خدمت نہ کی، ان کی خدمت نہ کر سکا، وہ جنت سے دور ہو گیا۔ اور دوسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ 3 بد دعا کی تھی، اور دوسری بد دعا جو کی ہے کہ جس کا ناک خاک آلود ہو اور وہ جنت سے دور ہو جائے، اس میں دوسری چیز یہ ہے من ادرک رمضان، جس نے رمضان کو پایا اور اپنی لم یغفر لہ، اپنی بخشش نہ کروا سکا، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ ناک خاک آلود سے مراد یہ ہے بھائی شرم کر لو۔ پنجابی کے اندر یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی تو ناک کہیں کی نہیں رہی، آپ تو بدنام ہو چکے ہو، کل قیامت والے دن بھی اسی طرح آپ کو اٹھایا جائے گا اور اٹھا کے کہا جائے گا اس کی زندگی میں رمضان آیا تھا، اس نے اپنی بخشش نہیں کروائی۔ یہ میں کوئی اپنی باتیں نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں۔ آپ روزے رکھ رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن روزوں کا حق بھی ادا کرتے جائیں، اس کی فضیلتیں ہیں، برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، اچھی بات ہے، لیکن
اس کا جو حق ہے وہ بھی ہمیں ادا کرنا پڑے گا، تو اس میں ہمیں بخشش کروانی پڑے گی۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث کے اندر کیا بیان فرمایا؟ من ادرک رمضان حتی انسلخ، جس نے رمضان کو پایا حتیٰ کہ رمضان اس سے نکل گیا، انسلخ اس سے جا چکا ہے، اس نے پھر بھی توبہ نہ کی تو کل قیامت والے دن وہ جنت سے دور ہو جائے گا اور سب کے سامنے شرمندہ ہو جائے گا۔ آج ہم اگر گھر والوں کے سامنے شرمندہ ہو جائیں تو ہمیں اتنی بڑی افسوس زردہ زندگی ہماری بن جاتی ہے، افسوس زردہ حیران زردہ ہمارے ذہن ہو جاتے ہیں، لیکن جب ہم تمام کی تمام دنیا اس کے سامنے کھڑے ہو کر شرمندہ ہوں گے تب کیا ہوگا؟ تو اس لیے اس رمضان کے اندر اپنی بخشش، اپنے گناہ ہم نے کر رکھے ہیں اس کو معاف کروانا ہے۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اس رمضان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی فضیلتیں رکھی ہیں، اس کی بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جب رمضان آیا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آتاکم رمضان شہر مبارک، اے صحابہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں رمضان دیا ہے، شہر مبارک، یہ جو رمضان کا مہینہ ہے بابرکت مہینہ ہے، اور فرض اللہ صیامہ، اللہ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے ہیں۔ یہ یاد رکھ لو کہ تم پر اللہ نے اس کے روزوں کو فرض کیا ہے اور یہ مہینہ بابرکت ہے۔ یہاں سے بھی ایک دلیل ملتی ہے کہ جو کہتے ہیں کہ اس کا ایک عشرہ جو ان سا ہے وہ برکت کا مہینہ ہے، نہیں، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا بلکہ واضح الفاظ ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، شہر مبارکن، یہ مہینہ ہی بابرکت مہینہ ہے۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو بندہ روزے رکھتا ہے کل قیامت والے دن جنت کے اندر کچھ محل ہوں گے اس کے لیے، اور محل کس طرح ہوں گے؟ ان فی الجنت لغرفا ترا ظہورها من بطونها وبطونها من ظہورها، اس کا سیٹ اپ اور اس کی لکنگ اس طرح کی ہے کہ جو بندہ باہر کھڑا ہے اس کے اندر والی ہر چیز کو دیکھ سکتا ہے، اور جو اندر کھڑا ہے وہ باہر والے کی ہر چیز کو دیکھ سکتا ہے، باہر جتنا ماحول ہو رہا ہے وہ اس کو دیکھ سکتا ہے۔ اس طرح کے محلات ہیں جنت کے اندر۔ فقال اعرابی فقام اعرابی، ایک عرابی کھڑا ہوا، ایک عرابی کہنے لگا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لمن، یہ کس کے لیے؟ ہمیں یہ تو بتائیں نا ذرا کہ کس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ محل رکھے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یا لمن اطاب الکلام، یہ اس کے لیے ہے جو نرم گفتگو کرتا ہے، جس کا لہجہ نرم ہے، جو اچھے طریقے سے گفتگو کرتا ہے، تو یہ محلات اللہ نے اس کے لیے رکھے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر بیان فرمایا وَأَطْعَمَ الطَّعَامِ، جو کھانا کھلاتا ہے مسکینوں کو، جو مسکین ہو چکے ہیں اس کو کھانا کھلاتا ہے، یہ محلات اللہ نے اس کے لیے رکھے۔ تیسری چیز وَأَدَامَ الصِّيَامِ، اور جو لگاتار روزے رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ محلات اس کے لیے رکھے ہیں۔ وَصَلَّ لِلَّهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِعَامٌ، اور یہ اس کے لیے ہیں جو بندہ اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے رات کو، جب انسان سارے کے سارے سو جاتے ہیں، لوگ سو جاتے ہیں، اس کے لیے یہ اللہ نے باغات، یہ محلات رکھے ہیں۔ اب یہاں لفظ آیا ہے وَأَدَامَ الصِّيَامِ، جو لگاتار روزے رکھتا ہے، یعنی ساری زندگی روزے رکھتے رہیں؟ نہیں، پھر ہمیں کیونکہ قرآن و حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگاتار روزے رکھنے سے منع فرمایا۔ ایک آدمی جو آئے تھے، 3-4 آدمی رسول اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، اور انہوں نے آ کر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا عمل کرتے ہیں، ان کو بتایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ساری زندگی، ایک کہنے لگا ہم ساری زندگی روزے رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، انہوں نے کہا نہیں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، اس لیے تم نے ساری زندگی روزے نہیں رکھنے۔ اب یہاں تو موجود ہے وَأَدَامَ الصِّيَامِ، لگاتار روزے رکھنے ہیں۔ اب کیا کرنا پڑے؟ اب ہمیں کوئی ایک عمل ایسا دیکھنا پڑے گا جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ساری زندگی کے روزے لکھ دے۔ اب وہ کون سا عمل ہے؟
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, जामिया तिरमिज़ी की हदीस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, जो रमज़ान के रोज़े रखता है, मुकम्मल रमज़ान के रोज़े रखे और फिर शव्वाल के उसने 6 रोज़े रखे, ऐसे ही है गोया उसने सारी ज़िंदगी रोज़े रखे। रमज़ान की रूटीन तो आपकी बन चुकी है रोज़े रखने की, रोज़े रख रहे हैं, अब जाकर 6 रोज़े और रख रहे हैं और ज़िंदगी आराम नमाज पढ़ के सुकून से घर में बैठें, यकीन कीजिए आपके सारी ज़िंदगी के रोज़े अल्लाह तबारक व तआला ने पहले लिख दिए। जो फ़र्ज़ियत वाले अमल हैं वो करते जाएं, रोज़े ना रखें, अल्लाह ने आपके सारे रोज़े लिख दिए। अल्लाह अकबर। आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, इमाम इब्न जोज़ी रहमहुल्लाह बयान फरमाते हैं, तल्लाही लौ कीला अहलल क़ुबूर, मैं अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूँ, इमाम इब्न जोज़ी रहमहुल्लाह, अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूँ, अगर ये कब्रिस्तान के अंदर जितने भी मौजूद हैं ना, इनसे कहा जाए तमन्नु, तुम सब तमन्ना करो, क्या चाहते हो, क्या तुम्हें चाहिए दुनिया के अंदर, अब तो तुम जा चुके हो, मर चुके हो, अब बताओ तुम चाहते क्या हो, तो वो पता क्या कहेंगे, एक मर्तबा हमारी ज़िंदगी के अंदर रमज़ान वापस आ जाए, पूरा रमज़ान नहीं, सिर्फ रमज़ान का एक दिन वापस आ जाए, हम इतनी इबादत करेंगे कि हम अल्लाह से अपने गुनाहों को माफ़ करवा लें। यानी एक जो कब्र के अंदर पड़ा है वो तमन्ना कर रहा है कि एक दिन हमें रमज़ान का दे दिया जाए, और अल्लाह ने हमें तो पूरा का पूरा रमज़ान दे दिया है। बंदों ने रोज़े रखे हैं, आगे भी अल्लाह तबारक व तआला ज़िंदगी हमें अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह, ताकि हम रोज़ों को मुकम्मल कर सकें। तो ये रोज़ों और इनकी बड़ी बरकतें हैं। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि हम क्यों रोज़ा रखें, हम क्यों भूखे प्यासे रहें, हमें क्या ज़रूरत है, भूखे प्यासे तो वो रहें जिनके घरों के अंदर राशन नहीं है, जिनके घरों के अंदर आटा नहीं है, रोटी नहीं है, वो लोग रोज़े रखें, हम क्यों रोज़े रखें। उनके लिए बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है, मल्लम यदा, जो बंदा नहीं छोड़ता अपने रमज़ान के रोज़े के अंदर कुछ बातें हैं उसको नहीं छोड़ता, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहली चीज़ कौल ज़ूर, लग़व बात अपने रोज़े के अंदर नहीं छोड़ता, लग़व बातें भी कर रहा है, रोज़ा भी रखा हुआ है, बेहयाई की बातें कर रहा है, रोज़ा भी रखा हुआ है। उसके बाद बयान फरमाया दूसरी चीज़, वल अमल बिही वल जाहल वलैसल्लाहु लिल्लाह, दूसरी चीज़ ये है कि जो बंदा कौल ज़ूर नहीं छोड़ता और उसके अलावा जो नेक अमाल है उसको, जो बुराई के अमाल है उसको नहीं छोड़ता, सारी ज़िंदगी हो गई, सारा साल ये बुरे अमाल कर रहा है, लेकिन रमज़ान आ गया फिर भी रमज़ान के अंदर बुरे अमाल कर रहा है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है, जो बंदा ये अमल करता है फलैसा लिल्लाह, उसके लिए अल्लाह को नहीं चाहिए, अल्लाह नहीं चाहते ये बंदा अपने इस रोज़े को रखे, भूखा प्यासा रहे, अल्लाह नहीं चाहते, अल्लाह नहीं चाहते कि तुम भूखा भी रहो, प्यासे भी रहो, अल्लाह तो तुमसे ये चाहते हैं लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। अल्लाह ने रोज़े तुम्हें इसलिए अता किए हैं, वरना अल्लाह को और कोई ज़रूरत नहीं है। मुत्तकी का मतलब क्या है कि वो जो लग़व बातों को छोड़ देता है, बुरे आमाल को छोड़ देता है, अल्लाह की तरफ रजू कर लेता है, वो बंदा अल्लाह का मुत्तकी बंदा है। अल्लाह तुम्हें भूखा प्यासा नहीं रखना चाहते, बल्कि अल्लाह तुम्हें मुत्तकी बनाना चाहते हैं। आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बयान फरमाया, जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, इज़ा सुम्त फल्यसुम, जब तुम रोज़ा रखो तो ये चंद चीज़ें हैं, इनका भी रोज़ा रख लेना। कहा कौन सी चीज़ें हैं, समउक व बसरुक व लिसानुक अनिल कज़ब वल महारिम, तुम जब रोज़ा रखो तो अपनी ज़ुबान का भी रोज़ा रख लेना, व बसरुक व लिसानुक, अपनी ज़ुबान का भी रोज़ा रख लेना,
अनिल कदिब, झूठ से, वल महारिम, बुरे कामों से, इन चीज़ों से भी अपने इन आज़ा का रोज़ा रख ले। अब बंदे ने रोज़ा रखा है लेकिन अपने कानों के साथ गाने सुन रहा है, बेहयाई वाली वीडियो को अपने कानों के साथ सुन रहा है, मौसीकी को सुन रहा है, तो नहीं, आपने इज़ा सुमत फल्यसुम, अपने कान का भी रोज़ा रखना है, अपनी इन आँखों का भी रोज़ा रखना है। जो 11 मंथ के अंदर आप आमाल अपनी आँखों से करते रहे हैं, लेकिन जब रमज़ान आया है वही अमल अपनी आँखों के साथ इस रमज़ान के अंदर कर रहे हैं। अल्लाह को इस रोज़े की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने अपनी आँखों का भी रोज़ा रखना है। वलिसानुक, ये ज़ुबान का भी रोज़ा रखना है। पूरे 11 महीने के अंदर इस ज़ुबान से बंदा गीबतें, चुगलियाँ, झूठ बोल रहा है, लेकिन रमज़ान आया है फिर भी आकर रमज़ान के अंदर उसने इस ज़ुबान से झूठ बोलना नहीं छोड़ा। तो इसलिए आपने इन तीनों चीज़ों का भी रोज़ा रखना है। अपने जिस्म का तो रखा है, भूख प्यास का तो रखा है, लेकिन इन 3 चीज़ों का भी रखना। और इसकी सबसे बड़ी फजीलत ये है कि शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, अल्लाह ने इसके अंदर, रमज़ान के अंदर कुरान को नाज़िल किया है। ये कुरान बाबरकत और बहुत ही ज़्यादा नेकियों वाला महीना है, और इस कुरान के पढ़ने की क्या क्या नेकियां हैं क्या बताता चलो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे आम हदीस जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, लम अक़ूलु अलिफ लाम मीम हरफुन वाहिद, और एक बंदा अगर इसका एक हरफ पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको 10 नेकियां देते हैं। अलिफ लाम मीम एक हरफ नहीं है बल्कि 3 हरफ हैं। अल अलिफ़ु हरफुन, अल लामु हरफुन, अल मीमु हरफुन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये 3 हरफ हैं, इसकी 10 नहीं बल्कि 30 नेकियां मिलेंगी। और जब ये बंदा कुरान को, ये बात समझने वाली है कि जब बंदा कुरान को आम दिनों के अंदर पढ़ता है उसको 10 नेकियां मिलती हैं एक हरफ की, लेकिन जब रमज़ान के अंदर आता है तो उसकी नेकियों के पड़ले को बढ़ा दिया जाता है। एक बंदा अगर आम दिनों के अंदर नेकी करता है तो उसकी नेकी 10 होगी कुरान पढ़ने की, लेकिन जब रमज़ान के अंदर पढ़ेगा तो उसकी नेकी को बढ़ा दिया जाए। हाँ, ये याद रखें, जो बंदा गुनाह करता है और वो गुनाह रमज़ान के अंदर आकर करेगा उसकी सज़ा भी उसको डबल ही मिलेगी। तो इसलिए रमज़ान के महीने के अंदर और ख़ास तौर पर रोज़े की हालत के अंदर आपने इन लगव बातों को छोड़ देना है और अल्लाह की तरफ दोबारा रजू कर लेना है। आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, इन्न फिल जन्नती बाबन युकालु लहु अर्रय्यान, जन्नत के अंदर एक दरवाज़ा है, एक दरवाज़ा जिसका नाम है रय्यान। रय्यान का मतलब है भूखे प्यासे रहने वाले, रोज़ेदार लोग। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, यदखुलु मिन्हु साइमून, उसमें से रमज़ान रोज़े रखने वाले लोग उसके अंदर दाखिल होंगे। यौमल क़यामत, क़यामत के दिन, ला यदखुलु मिन्हु अहदुन गैरुहुम, ये जो दरवाज़ा अल्लाह तबारक व तआला ने रखा है इसके अंदर कोई और दाखिल नहीं होगा, सिर्फ रोज़ेदार दाखिल होंगे, उसके अलावा इस दरवाज़े से कोई दाखिल नहीं होगा। रसूल अल्लाह तबारक व तआला कहेंगे, पुकार लगाएंगे, ऐन अस्साइमून, ये रोज़ेदार कहाँ हैं, ज़रा खड़े हो जाएं, हमने रोज़े वाले दरवाजे को खोल दिया है। फ़यक़ूमून, फिर रोज़ेदार सारे खड़े हो जाएं। अगर आप भी रोज़ेदार हैं, आपने लगव बातों से अपने रोज़ों को नहीं भरपा, अगर आपने अपने रोज़े के अंदर लगव बातें और बुराई के कामों को नहीं छोड़ा, आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आपने हर चीज़ अमल किया है जो रोज़े को पुख्ता कर देता है, तो कल क़यामत वाले दिन जब पुकार लगाई जाएगी, ऐन अस्साइमून, रोज़ेदार कहाँ है, शायद अल्लाह हमें भी उठा ले। दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला जब ये आवाज़ लगाई जाए तो अल्लाह तबारक व तआला हमें भी उठा दे। फ़यक़ूमून, तो फिर खड़े होंगे, फिर खड़े होने के बाद क्या होगा, फिर उस दरवाज़े के अंदर चले जाएंगे। ला यदखुलु मिन्हु अहदुन गैरुहुम,
2 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے اس دروازے سے اور کوئی داخل نہیں ہو سکتا، صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ 2 مرتبہ کہنے کے بعد جب سارے روزے دار اس دروازے سے جنت کے اندر چلے جائیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ، دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ روزے دار داخل ہو گئے، دروازہ بند۔ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ، تیسری مرتبہ پھر کہہ دیا اس دروازے سے کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ اتنی فضیلتیں، اتنی برکتیں، اتنی رحمتیں اس رمضان کی جو بندہ روزے رکھتا ہے تو جنت کے اندر ایک الگ سے دروازہ بنایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہر عمل کی نا نیکیاں ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑھاتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں بڑھا دیتے ہیں۔ کل عمل ابن آدم، ابن آدم کا ہر عمل جون سا ہے، یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها، 10 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک بندے نے نیکی کی ہے، اللہ اسے چاہیں 10 گنا بڑھا دیں یا 7 گنا بڑھا دیں، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ الا ماشاء اللہ، اللہ جتنا چاہے بڑھا سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے فَإِنَّهُ، جب روزے کی باری آئے گی، الا الصوم، روزے کے علاوہ، روزے جو بندہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 10 گنا نیکیوں کو نہیں بڑھاتے، 7 گنا نیکیوں کو نہیں بڑھاتے، پھر کیا کرتے ہیں؟ بلکہ یہ کہتے ہیں فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، یہ روزہ میرے لیے تھا اور میں ہی اس کا اجر دوں۔ ایک بندے کو 10 گنا نیکیاں دی جا رہی ہیں لیکن روزے دار کو نہیں، پتہ نہیں اللہ نے کتنی نیکیاں رکھی ہوئی ہیں۔ امام شوکانی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کل قیامت والے دن، یہ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے، کل قیامت والے دن ایک بندہ ظالم ہے، اس کی نیکی ہے دوسرے بندے کو جا رہی ہیں، مظلوم کو جا رہی ہیں، جس پر ظلم کیا ہے جا رہی ہیں، نمازیں جا رہی ہیں، دوسرے اعمال جا رہے ہیں، لیکن جب روزے کی باری آئے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے نہیں، الصوم لی وانا اجزی بہ، اس روزے کو چھوڑ دو، باقی اس کے جتنے بھی نیک اعمال ہیں اس کو دے دو، اس کا اجر میں نے دینا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا روزے دار کے لیے نا 2 خوشیاں ہیں، 2 خوشیاں۔ اب یہ 2 خوشیاں کس طرح کی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا للصائم فرحتان یفرحہما، روزے دار کے لیے 2 خوشخبریاں ہیں، 2 خوشیاں ہیں، اور وہ اس سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ اگر آپ روزے دار ہیں یہ 2 خوشیاں سن کر آپ بھی خوش ہوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار اس سے خوش ہوگا۔ پہلی خوشی اذا افطر فارح، سارا دن بھوکا پیاسا ہے لیکن جب افطاری کا وقت آتا ہے جیسے ہی پانی کا گھونٹ اپنے گلے کے نیچے اتارتا ہے اسے خوشی ہوتی ہے، بڑا خوش ہوتا ہے۔ اور دوسری خوشی وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحٌ بِصَوْمِهِ، جب اللہ کے پاس جائے گا اپنے رجسٹر کے اندر دیکھے گا روزہ ہے میرے رجسٹر کے اندر، تو جب اللہ سے ملے گا تو بڑا ہی خوش ہوگا۔ اب اللہ نے پتہ نہیں کتنا اجر اس کو دکھا دینا ہے روزے کا کہ اس سے دیکھ کر بندہ خوش ہو جائے گا کہ اللہ نے اتنا بڑا اجر مجھے دیا ہے۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، جو بندہ روزے دار ہے اللہ کو، یہاں ایک بات ہے کہ ایک ماں اپنے بیٹے کی یا اپنی بیٹی کی یہ جو منہ کی سمیل ہے، بدبو ہے، وہ نہیں برداشت کرتی، جو بھی ہو جائے، اگر وہ چھوٹا بچہ ہو اس کے منہ کی بدبو کو صاف کرے گی پھر اپنے پاس لائے گی، یا اس کو اچھی طریقے سے صاف کر کے نہلا کے پھر رکھے گی، یا الٹی کی بو آ جاتی۔ اور ایک بیوی جو اتنی محبت کرنے والی اور ایک ماں جو اتنی محبت کرنے والی، لیکن جب وہ شوہر کی بدبو، وہ سمیل اس کے منہ سے آتی ہے تو اسے برداشت نہیں ہوتی، پہلے وہ صاف کرواتی، پھر اس سے محبت، پھر ماں اس سے محبت کرنا شروع کر دیتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی یہاں تک بیان فرماتے ہیں کہ جب روزے دار بندہ روزہ رکھتا ہے اور اس کے منہ سے جو سمیل آتی ہے، بدبو آتی ہے، جو لوگ پسند نہیں کرتے، لیکن اللہ کے ہاں اطیب من ریح المسک،
اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو مسک نامی خوشبو ہے، اللہ تبارک و تعالی کو اس سے بھی زیادہ وہ اس کی بدبو محبوب ہے۔ ایک روزے دار کی بدبو اللہ کو اتنی پسند ہے، اور پھر روزہ کتنا پسند ہوگا اللہ تبارک و تعالی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، ایک روزے دار کے لیے خوشخبری یہ بھی ہے کہ اس کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے۔ اور دعا کون سی قبول کی جاتی ہے؟ وَالصَّائِمُ حِينَ يُفْطِرُ بِهِ، اس بندے کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے، روزے دار کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے جب وہ افطاری کے وقت افطار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب افطار کا وقت ہے، افطاری کرنے لگا ہے لیکن دعا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما دیتے۔ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، نہ اٹھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آئے، انہوں نے آ کے کہا کہ میں اپنی دعا کے اندر درود شریف کتنا پڑھوں؟ آپ نے کہا تیسرا حصہ پڑھ لو۔ انہوں نے کہا اس سے زیادہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آدھی دعا کے اندر درود شریف پڑھا کرو۔ اس نے کہا اس سے بھی زیادہ کرنا چاہوں تو پھر؟ آپ نے کہا اور زیادہ کر لو۔ اس نے کہا اگر میں پوری دعا کے اندر درود شریف پڑھتا رہوں تو کیسا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا یہ سب سے بہتر عمل ہے۔ یعنی آپ اپنی دعا کے اندر صرف درود شریف پڑھتے رہیں، اللہ آپ کے دلوں کی باتوں کو جانتا ہے، اللہ آپ کی ساری دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ تو اس لیے جب بندہ روزے دار بندہ جب افطار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا افضل الصائمین اکثرهم ذکرا للہ، سب سے افضل ترین روزے دار وہ ہے جو روزہ رکھتا ہے اور پھر روزہ رکھ کے ذکر و اذکار کرتا ہے، اللہ کے ذکر کرتا ہے۔ اور میں اکثر یہی مشورہ دیتا ہوں کہ آپ یہ ذکر لازمی کیا کریں، احب الکلام اربعون، اللہ کے نزدیک 4 کلمے بڑے محبوب ہیں، بڑے پسندیدہ ہیں، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے پسند کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ 4 کلمے اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ بِأَيِّهِنَّ بَدَعْتَ، آپ کو کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے، جہاں سے مرضی شروع کر دے۔ یہ نہیں ہے کہ حدیث میں آیا سبحان اللہ پہلے پڑھنا، نہیں، آپ اللہ اکبر پہلے پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں، لیکن آپ نے یہ 4 کلمہ لازمی پڑھنے، اللہ کو بڑے پسند۔ اپنے روزے کے اندر یہ 4 کلمات لازمی شامل کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہے ہیں۔ ایک بکھرے ہوئے بالوں والا بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا، صحابہ بڑے پریشان ہے، پتہ نہیں یہ کون ہے، بکھرے ہوئے بال ہیں، منہ بھی عجیب سا ہے اور اعرابی ٹائپ ہے، اگر اس وقت کے دور کے اندر اس کا ترجمہ کیا جائے تو پینڈو، یعنی کہ دیہات میں رہنے والا بالکل نارمل سا بندہ ہے، وہ بندہ ہے۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہے، اور سب سے زیادہ دین بھی عرابیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے۔ ہر حدیث کے اندر تقریباً یہی آ رہا ہوتا ہے کہ عرابی آیا اس نے سوال کیا، عرابی آیا اس نے سوال کیا۔ اکثر دین تو یہ جو ہمارے دیہات کے اندر رہنے والے ہیں انہوں نے دین کو سیکھا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ عمل بتائیں کہ میں کیا کیا عمل کروں، مجھ پر کیا کیا دین کے اندر کتنی نمازیں فرض ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 5 نمازیں فرض ہیں، اگر تم اس کے ساتھ نفل ملا لو تو بہت اچھی بات ہے۔ پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ مجھ پر کتنی زکوٰۃ فرض ہے، آپ نے سارا معمول بتایا۔ اس نے کہا مجھ پر روزے کتنے فرض ہیں، آپ نے فرمایا رمضان کے روزے رکھ لو، اس کے علاوہ جتنے روزے رکھنا چاہتے ہو رکھ لو، وہ تم پر ہے۔ جانے لگا اور کہنے لگا، کہتا ہے واللہ لا ازید علی ھذا، میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں میں اس سے زیادہ نہیں کروں گا، واللہ لا انقص علی ھذا، میں اس سے کم بھی نہیں کروں گا، میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ دیکھنا چاہتے ہو نا کہ جو بندہ جنت کے اندر ڈائریکٹ جنت کے اندر جائے گا تو اس بندے کو دیکھ لو، اس کے اندر کیا ہے، 5 وقت کی نماز ہے، روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، صدقہ خیرات۔ یہ بندہ اعمال کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتے ہیں، اس سے جنت دے دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان کی فضیلت کے حوالے سے ایک حدیث یہ بھی بیان فرمائی ہے، ان عند کل فطرۃ عتقاء وذلک فی کل لیلۃ،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بڑی ہی پیاری حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جب افطار کا وقت ہوتا ہے نا، افطار کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جہنم سے بندوں کو آزاد کر دیتے ہیں، اور فی کل لیلہ، یہ ہر رات میں ہوتا ہے، یہی نہیں کہ صرف ایک دن، پورے رمضان کے اندر افطاری کے وقت اللہ تبارک و تعالی جہنم سے ایک نہ ایک بندے کو آزادی دیتے ہیں۔ تو کیا آپ بھی افطاری کے وقت اللہ سے دعا نہیں کر سکتے اللہ ہمیں بھی جہنم سے آزادی دے دیں؟ اگر ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں، گناہ ہو گئے ہیں، اگر ہماری لسٹ کے اندر تھوڑا سا عذاب کا، آگ کا عذاب بھی ہے، جہنم بھی ہے، اللہ اس کے بھی ختم کر دے، تو ہم یہ اللہ سے دعا کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعمال ہیں جو بندہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بندہ بڑا ہی پسند ہے۔ یہ جو دو تین مسئلے ہیں وہ سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر پر گیلا کپڑا ڈالا کرتے تھے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اب تو گرمیاں نہیں ہیں، لیکن گرمیاں جب ہوتی ہیں تو اکثر لوگ سر پر کپڑا ڈالتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ڈالنا صحیح ہے کہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح البخاری کی حدیث ہے، مصنف نے ابی شیبہ کے اندر بھی موجود ہے، جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گیلا کپڑا کر کے اپنے سر پر رکھا کرتے تھے۔ اور جس کو روزہ رکھ رہا ہو، اصل مقصد یہ سمجھ لیں، جس کو روزہ لگ رہا ہو، یہ روزے کا مطلب ہی یہی ہے کہ انسان کو روزہ لگے، انسان کو بھوک پیاس لگے۔ اگر آپ کہتے ہیں مجھے روزہ نہیں لگتا، اللہ نے قرآن کو اس لیے نازل کیا کہ آپ قرآن کو پڑھیں، آپ کا گلا خشک ہو، آپ کو روزہ لگے۔ روزے کا اصل مقصد ہے، شام کو بیٹھے ہوتے ہیں اور پوچھ رہے ہوتے ہیں روزہ لگا؟ بھئی اصل مقصد یہی ہے کہ روزہ لگنا ہے، آپ بچے نہیں ہیں، کیونکہ صحابہ اپنے بچوں کو کھلونے دیا کرتے تھے تاکہ وہ اس کے ساتھ کھیلتے رہیں اور ان کا روزہ گزر جائے۔ اور خود حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مجھے روزہ لگتا تو روزہ لگنے کے بعد میں کیا کرتا، میں غسل کرنا شروع کر دیتا، میں نہانا شروع کر دیتا۔ تو روزے کے اندر نہا بھی سکتے ہیں، اور اس کے اندر سرما بھی لگا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اپنے ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں، اس کے اندر مسواک بھی کر سکتے ہیں، کرنا تو ضروری اور یہ سنت بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں مسواک بھی کیا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم سحری کیا کرو کیونکہ اس میں برکت ہے، حتیٰ کہ تمہیں کھجور بھی کھانی پڑے نا، تم سحری کے اندر ضرور کھاؤ کیونکہ تم اس کی برکت کے اندر شامل ہو جاؤ۔ اکثر لوگ کہتے ہیں نہیں ہم نے ساری رات کھانا کھایا ہے، اب ہم سحری کے اندر نہیں کھانا کھانا چاہتے۔ تو بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس کے اندر برکت ہے، تو اس لیے اس میں سحری کے وقت کے اندر آپ ضرور بضرور کچھ نہ کچھ کھایا کریں، حتیٰ کہ پانی پی لیا کریں یا کھجور کھا لیا کریں تاکہ آپ برکت کے اندر شامل ہو جائیں۔ یہ چند معاملات ہیں۔ انجیکشن بھی لگوا سکتے ہیں، وہ سوائے اس انجیکشن کے جو غذا بن جائے، اندر جا کر غذا بن جائے، اس کے علاوہ کوئی بھی انجیکشن لگا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ هذا ما عندي وبالله توفیق۔